السلام علیکم دوستو، ہمارے اسلامک چینل وقت کوشاں میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح سے حجامہ کے بارے میں بتائیں گے کہ حجامہ کرانے سے جسم کے کن امراض سے شفا ملتی ہے۔ حجامہ عربی زبان کے لفظ حجم سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے کھینچنا۔ اس عمل میں مختلف حصوں کی کھال سے تھوڑا سا خون نکالا جاتا ہے۔ انسانی صحت کا دارومدار جسمانی خون پر ہے۔ اگر خون صحیح ہے تو انسان صحت مند ہے، ورنہ مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ بیماریاں اس فاسد خون کے ساتھ نکل جاتی ہیں۔ حجامہ کرانے سے جسم کی کھال کا سطحی حصہ صاف ہو جاتا ہے اور جلد کے اطراف کا گندا خون نکلتا ہے۔ گرم علاقے، گرم موسم اور گرم مزاج کے لوگ جن کا خون پوری طرح پختہ ہوتا ہے، اس میں حجامہ زیادہ مفید ہے، اس لیے کہ جب خون پک جاتا ہے تو گندا ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں رقت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی گاڑھا ہو جاتا ہے اور قابل اخراج ہو جاتا ہے کہ اسے جلد سے جلد باہر نکالا جائے۔ اس لیے کہ گرم علاقوں کی گرمی خون کو بیرونی جانب کھینچ لاتی ہے اور وہ خون گاڑھا ہونے کی وجہ سے بآسانی جلد کے اطراف میں کھنچ کر جمع ہو جاتا ہے، پھر حجامہ کرانے سے باہر آ جاتا ہے اور انسان پوری طرح شفایاب ہو جاتا ہے۔ حجامہ جسم کی رگوں سے بھی گندے خون کی الٹی کرواتا ہے اور گردن کے پہلوی حصہ کا حجامہ سر کی بیماریوں اور اس کے دوسرے اجزاء چہرہ، زبان، کان، ناک، آنکھ اور حلق کی بیماریوں میں مفید ہے، جبکہ خون کی زیادتی یا گندے خون کی وجہ سے بیماریاں پیدا ہو گئی ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ گدی کی ہڈی کے اوبار پر یعنی ریڑھ کی ہڈی کے اوپر دو کندھوں کے درمیان حجامہ لگواؤ، اس لیے کہ اس میں 72 بیماریوں سے نجات ملتی ہے۔ یہاں حجامہ لگوانے سے حجوز عین یعنی آنکھوں کا ڈھیلا باہر نکل آنے کی بیماری میں بھی مفید ہے۔ آنکھ کی پتلیوں میں جو غبار پیدا ہو جاتا ہے اس کو دفع کرتا ہے۔ اسی طرح آنکھ کے بہت سے امراض سے اس کو نفع ہوتا ہے اور بھوؤں کا باری پن بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تھوڑی کے نچلے حصے میں حجامہ کرانے سے دانت، چہرے اور حلق کا درد جاتا رہتا ہے۔ اس حجامے سے سر اور جبڑے کے گندے خون کی صفائی ہو جاتی ہے اور سینے کے نچلے حصے میں حجامہ لگانے سے دنبل یعنی بدن کے اندر پوڑے سے نکلنے والی خارش سے نجات ہو جاتی ہے۔ اسی طرح چھوٹے جوڑوں کا درد، بواسیر، پیٹھ کی خارش اور پنڈلیوں سمیت پاؤں کے سوجنے والی بیماریوں سے بھی نجات ملتی ہے۔ ترمذی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی گردن کے پہلوی حصے میں اور کھاندے کے پچھلے حصے میں 17، 19 یا 21 تاریخ کو حجامت کراتے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو حجامہ کے لیے 17، 19 یا 21 تاریخ چاند کی اختیار کرے گا، اسے ہر بیماری سے نجات و شفا ہو جائے گی۔ دن میں اس کے اوقات دوسرا پہر یا تیسرا پہر ہے۔ ان اوقات کا حجامت کے موقع پر اختیار محض مزید اذیت سے بچنا ہے، البتہ نہانے کے بعد حجامت کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہاں، وہ شخص اس سے بری ہے جس کا خون غلیظ ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نہانے کے ایک پہر آرام کے بعد حجامہ لگوائے۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد حجامہ لگوانا مضر صحت ہے۔ اس سے سدے پیدا ہونے یعنی وہ غلیظ مواد جو سخت ہو کر آنتوں میں گرہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے یا برے امراض کا اندیشہ ہے، بالخصوص جب کہ غذا بھی خراب اور بے مزہ ہو۔ حجامہ نہار منہ شفا ہے اور پیٹ پر کھانے کے بعد بیماری ہے۔ اسی طرح مہینے کی 17 تاریخ کو شفا ہے۔ اس سے اسلامک مہینوں میں چاند کی 17 تاریخ مراد ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ حجامت سے یاد کرنے والے کی یادداشت اور عقل والے کی زیرکی میں زیادتی ہوتی ہے۔ اللہ کا نام لے کر حجامہ لگواؤ اور نہ پنج شنبہ، نہ جمعہ، نہ سنچر، نہ اتوار، ان دنوں میں حجامت مت کراؤ، بلکہ 2 شنبہ کو حجامہ لگواؤ۔ اور برس اور جزام جیسے جلدی امراض آسمان سے زمین کی جانب بدھ کو اترتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ میں اس رات جس رات مجھے معراج لے جایا گیا، جب بھی کسی گروہ پر گزر ہوتا تو وہ کہتا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی امت کو حجامت کا حکم دو۔ حجامت مہینے کے دوسرے حصے میں ہونا چاہیے یا تیسری چوتھائی میں، اس لیے کہ اس زمانے میں حجامت میں بڑا نفع ہوتا ہے۔ یہ حجامت نہ ابتدا ماہ میں ہو اور نہ ہی ماہ کے آخر میں۔ ایمرجنسی کے موقع پر ہر وقت جائز ہے، خواہ وہ ابتدا ماہ میں ہو خواہ آخر میں۔ اس سے نفع ہی ہوگا، نقصان کا سوال نہیں۔ امید ہے ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو چینل سبسکرپشن کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہیے اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ وقت کے ساتھ ساتھ ہماری ہر مفید ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔